بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کی، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جس جو وجہ کائنات ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک اوپینین اور شہیر عبداللہ آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ یہ تھا وہ خصوصی انداز، شہید، اس قوم کے شہید، اس ملک کے لیے جس نے اپنی جان تک نچھاور کی، ارشد شریف کو، جس کو آج گزرے 1 سال ہو چکا۔ وہ ارشد شریف جس نے جو ہمیشہ کہا کرتا تھا، تو میڈیا آپ کو آئینہ دکھاتا ہے، اگر اس آئینے میں آپ کو اپنی شکل بدنما نظر آتی ہے تو آپ آئینے کو توڑنے کے بجائے اپنی شکل کے خد و خال کو بہتر بنائیں۔ آج ارشد شریف اس دنیا میں موجود نہیں ہے، مگر اس کے کروڑوں چاہنے والے، دنیا بھر میں دیکھنے والے آج بھی ان کی یاد میں ہمیشہ ان کو یاد کرتے ہیں۔ ارشد شریف جس نے ملک کے آئین و قانون کے لیے، جس ملک میں آزادی رائے کے لیے جدوجہد کی، جو انویسٹیگیٹڈ جرنلسٹ تھے، جو ہمیشہ ایک اچھی اور ریئل اور حقائق کی بیس پہ سٹوری کرتے تھے، وہ ہمیشہ طاقتوروں کے اور اشرافیہ کے دماغوں میں کھٹکتے رہتے تھے۔ آج جب ان کو گزرے 1 سال ہو چکا ہے، مگر آج بھی وہ اور ان کے اہل خانہ اور ان کے چاہنے والے منتظر ہیں کہ جس شخص نے، جس انسان نے ارشد شریف جیسے ہیرو کو اس ظالمانہ ظلم کے سے قتل کرایا، آج تک اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکا، اور آج تک ایون کو ان کے خلاف مقدمہ نہیں درج کیا جا سکا۔ یہ پاکستان کا اس طرح کا انصاف کا کھوکھلا نظام ہے، جو پاکستانی عوام کو کبھی بھی کیا انصاف دلائے گی، جس نے ارشد شریف جیسے، جس کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے اس دنیا میں موجود ہیں، وہ اس کو انصاف نہیں دے سکی، اور جس کو کینیا میں جا کے ایک درندگی سے قتل کیا گیا۔ اور ارشد شریف جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن تمام دنیا سمجھتی ہے کہ ارشد شریف کا جرم صرف وہی تھا جو انہوں نے عمران خان صاحب کے گورنمنٹ کے ہٹانے کے بعد سوال کیے تھے کہ وہ کون تھا، وہ کون جو تھا، جو سوال تھا ارشد شریف کا، وہ آج اس دنیا وہ کون تھا کی وجہ سے وہ آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور چونکہ پاکستان ایک مسلستان ہے، یہاں پہ مسائل اتنے زیادہ ہیں، بذات خود انسان چلتی پھرتے مسائل ہیں، اور یہاں پہ افیئرز کی تو کیا بات کریں، یہاں پہ ہر دن اتنے افیئرز ہوتے ہیں جن پہ بات کرنا اتنا مشکل ہے۔ ایک انسان کو بیٹھ کے آپ کے مسائل پہ بات کرنا ہی بہت مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان مائنڈ بناتا ہے اس مسئلے پہ بات کرنی ہے، مگر ہوتا ہے کیا کہ اگلے ہی لمحے 15 منٹ کے بعد ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کسی جرنلسٹ کے لیے بھی کوئی ایک چیلنج سے کم نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں تک کوئی کسی ایک مسئلے پہ بات کرے، جہاں پہ لائف ہی مسئلہ ہو، جہاں پہ زندگی بھی ہی مسئلہ ہو، وہاں پہ کسی ایک مسئلے پہ بات کرنا پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ کے پرابلمس چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک سنگین پرابلم شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری جو کالج کی تاریخ میں ایک اور جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو ہے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور کس چیز کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے کہ آپ نے سیکرٹ ڈاکومنٹس کو، جو 2 اسٹیٹس کے درمیان کا معاملہ تھا، آپ نے پبلک میں اس کو ڈیکوڈ کیا۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی، یہ کیسا نظام ہے، یہ کیسا کھوکھلا نظام ہے۔ ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو جو اس ملک کا باپ کی جگہ ہوتا ہے، جو اس ملک کی قوم کی لیڈر ہوتی ہے، اس کو کوئی کہے کہ ہم آپ کو اس کے گھر سے نکال دیتے ہیں، فار ایگزامپل کسی کو کوئی کہے کہ وہ اس کو اپنے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اگر آپ نے آج رات تک آپ کو اس کا گھر خالی نہیں کرایا
تو ہم آپ کو بہت ظلم کریں گے, ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. اور وہ اپنے اہل و عیال سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرے کہ کوئی باہر کا بندہ آ کے مجھے دھمکی دے رہے کہ مجھے اپنے گھر سے نکالو, اور بجائے اس اسٹیٹ کا, اس ملک کا, اس جسٹس سسٹم کا, اس ادارے میں, پاکستان کے اداروں کا, جو اس پاکستان کے ادارے ہیں, جو اس گورنمنٹ کے ذیلی ادارے ہیں, وہ اس نظام کھوکھلے پن پہ, وہ کسی ملک کی اتنی جرت پہ سوال کرے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہاں ہم یہاں پہ اس ملک میں اپنے ہی پرائم منسٹر کو گھر بھیجیں گے, بجائے اس کے کہ وہ اس پہ فرد جرم عائد کر رہے کہ آپ نے یہ غلط کیا. ایک ملک کا سربراہ جب اپنی قوم کو نہیں بتائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ کس کو بتائے گا؟ مطلب یہ جو پاکستان کی جو اسٹیک ہولڈنگ, جو پاکستان کی جو آپ کی کلیدی پوسٹیں ہیں, وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتائے گا کہ کیا یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو منتخب کر کے وہاں پہ بھیجنا ہوتا, کیونکہ وہ یہاں پہ ڈیموکریٹک نظام حکومت ہے, یہاں پہ لوگ اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں ایوانوں میں, تو جب وہ اپنے لوگوں کو ہی نہیں بتائے گا تو آپ کے ساتھ کیا ہوا تو کس کو بتائے گا؟ یہ فرد جرم عائد کرنا ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, ایک عوام کی سمجھ سے بالا تر ہے. اور کیونکہ آپ جس طرح کا بھی ظلم کریں گے, آپ جس طرح کی فرد جرم عائد کریں گے, قوم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے کہ عمران خان نے جو بھی کیا اپنی قوم کو بتا کے یہ درست کیا ہے, کیونکہ یہ قوم کی تقدیر کا مسئلہ ہے, اور قوم کی تقدیر کا مسئلہ جب قوم کو ہی نہ پتا ہو تو پھر کس کو بتایا جا سکتا ہے. اور رات کو ہونے والا میچ پاکستان ورسز افغانستان بھی ایک معمہ بن چکا ہے. وہاں پہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈز چل رہے ہیں نمک حرام. مطلب اس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کس طرح کی مینٹلٹی ہے. وہ ایک علیحدہ اسٹیٹ ہے, وہاں کو ان کا اپنا نظام حکومت ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے جیت کے وہ اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ نہ کریں؟ وائی؟ وہ کیوں نہ سیلیبریٹ کریں؟ وہ ایک اسٹیٹ ہے, وہ اپنے ملک کی طرف سے کھیلتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ سے آپ جیتے ہیں تو جو مرضی کر رہے ہیں وہ جیتے ہیں تو وہ نمک حرام کیوں بھائی؟ ان کا رائٹ بنتا ہے. اپنی پرفارمنسز پہ توجہ دیں, نہ آپ کی ٹانگیں آپ کا ساتھ دے رہی ہے, نہ آپ کے ہاتھ آپ کے ساتھ ہیں, نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ کھیلنا کیسا ہے, نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ بالنگ کیسے کرانی ہے, نہ آپ کو یہ پتا ہے فیلڈنگ کیسے کرانی ہے. بال آپ کے پاس سے گزر جاتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا. بال ایک سمپل سی بال آپ کے وکٹوں کو جا کے ہٹ کرتی ہے, تو اس کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں جی نمک حرام ہے. وہ نمک حرام نہیں ہے, دے آر ٹرو پیٹریوٹک. ان کو اپنے ملک سے محبت ہے, وہ اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہیں, اور اپنے ملک کو ہر جگہ پہ اپنے ملک کا پرچم بلند کرنے کے لیے وہ ہر جگہ پہ اسی طرح کی کوششیں کرتے ہیں. وہ ہر نمک حرام نہیں, دے آر ٹرو پیٹریوٹس. اب آپ بھی محب وطن بنیے, اپنے وطن کے لیے کام کریے, اور اپنے وطن کی ہر خوشی کے لیے خود کی ہر جتنی بھی آپ کی قوت ہے اس کو یوٹیلائز کیجیے, نہ کہ دوسروں کو نمک حرام کیجیے. بہت شکریہ.